سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف کی صحت کے حوالے سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تشویش میں کمی نہیں ہوئی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ان کا بنیادی مسئلہ ہے کہ ان کا پلیٹلیٹس کاؤنٹ مینٹین نہیں ہو رہا، نیچرلی وہ اب بھی برقرار ہے، اور جو ان کو میگا یونٹس دیے گئے ہیں پلیٹلیٹس کے، اس سے وقتی طور پہ ان کے پلیٹلیٹس ضرور بڑھ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ ڈوب جاتے ہیں اور ان کی تیزی سے ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے، جو کہ بہت ہی تشویش کا معاملہ ہے، اور پچھلے 24 گھنٹوں میں اس کی وجہ نہیں پتہ چل پائی ہے حتمی طور پہ، اور نہ ہی وہ پلیٹلیٹس کاؤنٹ مینٹین ہو رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی تشویش ہے۔ دوسری تشویش یہ بھی ہے کہ ابھی تک جنرل ڈائگنوسس ضرور ہے کہ آٹو امیون ڈس آرڈر ہے جناب نواز شریف کو، لیکن اس کی وجہ کیا ہے اس کی حتمی تشخیص نہیں ہوئی ہے۔ گویا کہ ڈائگنوسس بھی نہیں ہوا ہے اور جناب نواز شریف کے پلیٹلیٹس بھی جو ہیں وہ مینٹین نہیں ہو رہے ہیں، جو کہ میڈیکلی بہت ہی سیریس پوزیشن ہے اور تشویش کی بات ہے۔ ان میڈیکل کمپلیکیشن طبی پیچیدگیوں کے علاوہ ایک اور پیچیدگی ہے جو جناب نواز شریف کی موجودہ صورتحال سے منسلک ہے۔ اتنی خراب ان کی طبیعت ہے، صحت کے اتنے سیریس ایشوز ہیں، لیکن ان کے گھر والے ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ ان کے دونوں بیٹے اور ان کی ایک اور صاحبزادی جن کی شادی ہو چکی ہے وہ لندن میں ہیں، اور مریم نواز شریف جو ان کی دوسری صاحبزادی ہیں وہ اس وقت قید میں ہے۔ اس سلسلے میں ایک بہت ہی تکلیف دہ صورتحال دیکھنے میں آئی۔ کل نصف شب کے بعد مریم نواز کو نیب کی قید سے سروسز ہاسپٹل پہنچایا گیا تھا، منتقل کیا گیا تھا، جہاں چند گھنٹے وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ رہیں، جہاں پر ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، لیکن اچانک 4:30-5 بجے صبح کے قریب ان کو دوبارہ نیب کی قید میں واپس بھیج دیا گیا، جو کہ بہت ہی ایک تکلیف دہ عمل ہے اور جس کی کہ کوئی ایکسپلینیشن موجود نہیں ہے، اور یقیناً وہ مریم نواز کے لیے تو بہت ہی کربناک مومنٹس ہوں گے، بہت ہی کربناک پہلو ہوگا۔ جناب نواز شریف کی تکلیف اور صحت کے لحاظ سے بھی یقیناً وہ ایک بہت ہی تکلیف دہ عمل ہوگا، جو کہ آج صبح ہوا ہے۔ اب سے تھوڑی دیر قبل یہ اطلاعات آئی ہے، آج پورے دن اس سلسلے میں حکومت کو شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑا کہ اب وزیر اعظم عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ مریم نواز کو فوری طور پہ نیب کی قید سے سروسز ہاسپٹل منتقل کر دیا جائے، جہاں پر ان کا اب وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ رہ سکیں گی، اور وہ کیونکہ میڈیکل گراؤنڈ پہ لائی جائیں گی سروسز ہاسپٹل، تو وہ وہاں پہ اپنا میڈیکل ایڈوائس بھی لے سکتی ہیں۔ مگر اب وزیر اعظم عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، لیکن ہر لحاظ سے وہ فیصلہ جس کے ذریعے صبح 4:30-5 بجے کے قریب مریم نواز کو ان کے والد سے جدا کیا گیا تھا اور واپس نیب کی قید میں پہنچا دیا گیا تھا، بہت ہی کربناک اور بہت ہی تکلیف دہ فیصلہ تھا جو کہ حکومتی سطح پہ کیا گیا تھا۔ اسی حوالے سے بات بھی بہت اہم ہے کہ جناب نواز شریف کے اس پورے معاملات کے حوالے سے ظاہری کیفیت میں بھی بگاڑ نظر آ رہا ہے، ویژولی بھی وہ اب اتنے بہتر نظر نہیں آ رہے جیسے کہ وہ کل نظر آ رہے تھے۔ اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ اس کے علاوہ بھی جو یہ ایشوز ہیں جو کہ بہت سیریس کرنٹ ایشوز ہیں، اس کے علاوہ جناب نواز شریف ایک کرونک کارڈیک پیشنٹ ہیں، ان کو بہت پیچیدہ امراض قلب ہیں، ان کا بہت ہی ایک پیچیدہ پروسیجر ہو چکا ہے ہارٹ کا، اس کے علاوہ وہ ہائپرٹینسو ہے یعنی کہ بلڈ پریشر ہے، ان کو ڈائبٹیز ہے، ان کو اور بھی دوسرے ایشوز ہیں، اور یہ ایک بہت ہی پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے جس کا سامنا کر رہے ہیں سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف، اور اس صورتحال میں حکومت بھی کافی اس وقت ظاہر ہے کہ پریشان نظر آتی ہے، کوشش بھی کر رہی ہے کہ پریشانی کو کم کرنے کی کوشش کرے، مگر اس کے پاس رپورٹ کرنے کے لیے اس سلسلے میں کچھ نہیں ہے۔ جناب نواز شریف کی تازہ ترین طبی صورتحال بتائی ڈاکٹر یاسمین راشد نے اب سے تھوڑی دیر قبل۔ ٹیسٹ جو تھا وہ کروایا دیکھنے کے لیے کہ ان کا بون میرو ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، کیوں اگر وہ ٹیسٹ میں ہمیں کوئی کمی پیشی ہوتی تو پھر ہمیں مزید آگے پیٹ سکین کرانے کی ضرورت پڑتی اور مزید آگے بون میرو کی کرانے کی۔ اس ٹیسٹ کے اوپر جو ہمیں شک تھا کہ یہ ایک آٹو امیون ڈس آرڈر ہے جو اچانک بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی جو قوت مدافعت کی جو اینٹی باڈیز ہوتی ہیں وہ کسی آپ کی ہی اپنی سیل کو ڈسٹروائے کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور کیونکہ ان کے باقی بلڈ انڈیسز جو تھے وہ سارے صحیح آ رہے تھے، اور اگر کمی آ رہی تھی تو صرف پلیٹلیٹس میں آ رہی تھی، تو اس لیے یہی سوچا گیا کہ جی دس از این آٹو امیون ڈس آرڈر، اور وہ جب ٹیسٹ کی ہمیں وہ انفارمیشن ملی تو اٹ فردر کنفرمڈ اٹ۔ اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بیسکلی امیونوگلوبولینز ہے کہ آپ جو یہ اینٹی باڈیز بنتے ہیں ان کو سپریس کرتے ہیں تاکہ یہ پلیٹلیٹس کو ڈسٹروائے نہ کرے۔ ہم پلیٹلیٹس دے رہے ہیں، اور کیونکہ اینٹی باڈیز وہاں موجود ہیں وہ مسلسل ان کی وہ پلیٹلیٹس کو ڈسٹروائے کری جا رہی تھی۔ تو اب جس طرح انہوں نے ہمیں ٹریٹمنٹ بتایا ہے، وی آر کنٹینیوئنگ دیٹ ٹریٹمنٹ۔
جیسے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کہہ رہی تھی کہ جو آٹو امیون ڈس آرڈر کو ٹریٹ کرنے کا یا جو اس کو ایڈریس کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے اس کو اپنایا گیا ہے، مگر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کے باوجود جناب نواز شریف کے پلیٹلیٹس آج شام کو گر گئے اور 6,500 سے 7,000 کی سطح پر آ گئے، جو کہ بہت ہی سیریس اکاؤنٹ ہے پلیٹلیٹس کے حوالے سے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد اس بات کو بھی کنفرم کر رہی ہے کہ جناب نواز شریف کا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ اٹ سیلف بہت سیریس مسئلہ ہے، لیکن ان کے اپنے دوسرے جو ہیلتھ ایشوز ہیں وہ بہت پیچیدہ ہیں، جو ایگزسٹنگ ایشوز ہیں وہ بہت پیچیدہ ہے۔ He has multiple problems. ایک پرابلم نہیں ہے، ہائپرٹینسو ہے، بلڈ پریشر ان کا زیادہ ہے، انکنٹرولڈ ان کی ڈائبٹیز ہے، شوگر ان کی انکنٹرولڈ ہے۔ کل جب آئے تھے تو تب ان کا 180 فاسٹنگ بلڈ شوگر تھا، اس کا مطلب ہے ان کا شوگر پراپرلی کنٹرول نہیں تھی۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے ان کے دل کے آپریشن ہوئے ہوئے ہیں، ان کے تھوڑا سا ان کا جو رینل فنکشن ہے وہ بھی ڈرینجڈ ہے۔ یہ سارے ملٹیپل پرابلمز ہیں جو ان کی کوموربڈیٹیز میں کہا جاتا ہے۔ باقی زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہمارے اندازے سے اور ان سب کے اندازے سے یہ ہے کہ ہی اسٹیبل اور انشاءاللہ جلدی اس مشکل سے باہر نکل آئیں گے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد حکومت پنجاب کی وزیر صحت ایک بحث کے سینیریو پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن آپ نے اس گفتگو سے اندازہ لگایا ہوگا کہ جناب نواز شریف کا معاملہ پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہو رہا ہے اور کمپلیکیشن اپنی جگہ برقرار ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ تشویش بھی۔ اس کی مزید معلومات حاصل کرتے ہیں، حکومتی موقف لیتے ہیں اور حکومت کی تشویش کی وجوہات اور جو امپورٹنٹ سوالات ہیں ان کے جوابات حاصل کرتے ہیں۔ گورنر پنجاب جناب چودھری محمد سرور ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ جناب نواز شریف کی ہیلتھ سچویشن پر بھی ان کی اوورسائٹ ہے اور وہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ بھی مسلسل رابطے میں ہیں۔ بہت بہت شکریہ گورنر صاحب۔ یہ فرمائیے گا پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران مجموعی طور پہ یہ لگتا ہے کہ جناب نواز شریف کی جو کیفیت کل تھی اس میں اور آج میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، جو ان کا ایشو تھا وہ اپنی جگہ برقرار ہے پلیٹلیٹس کا، اور کنکلوسیو ڈائیگنوز ابھی بھی نہیں ہو سکا ہے کہ ان کو ایشو کیا ہے، ان کا ایلمنٹ کیا ہے۔ اس لحاظ سے جو ان کی طبیعت کی تشویش ہے اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ جی بالکل، یہ بات جو ہے تشویشناک ہے، اور جو پلیٹلیٹس ہیں ان میں جو ہے بہت زیادہ کمی آئی ہے، اور میں نے وہاں کے جو پرنسپل ہیں ان سے بھی بات کی ہے، دوسرے ڈاکٹر سے بھی میری بات ہوئی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب میگا کٹس جو ہے وہ لگا دی جاتی ہے تو اس کے بعد جو پلیٹلیٹس جو ہے ان کی تعداد جو ہے بڑھ جاتی ہے، لیکن متعدد میگا کٹس لگانے کے باوجود ان کا جو ہے لیول جو ہے پلیٹلیٹس کا پھر بہت زیادہ نچلے درجے پہ آ جاتا ہے۔ نارمل حالات میں جو پلیٹلیٹس ہیں وہ 1,50,000 سے 4 لاکھ ہونے چاہیے، اور اس وقت 7,000 ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیسٹ پاسبل جو ہے، اگر کسی فیملی میں کوئی بھی شخص بیمار ہوتا ہے تو فیملی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کا جو مریض ہے یا ان کا جو لوڈ ون ہے اس کو بہترین قسم کی طبی سہولیات جو ہیں میسر ہوں، بہترین میڈیکل ٹیم ہو۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کی حکومت جو ہے، ہماری پنجاب کی ہیلتھ منسٹر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، ہمارے ہیلتھ سیکرٹری مومن آغا صاحب، اور پوری جو ہے وہاں پر جو ایک بورڈ ہے، میڈیکل بورڈ ہے، پھر اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کے پرسنل معالج ہیں طاہر شمسی، جو کہ ون آف دی بیسٹ نون ڈاکٹر ان پاکستان، اس کو کراچی سے لاہور لایا گیا ہے، اور پورے جو بھی ممکن ہے ہر طرح کی طبی سہولیات جو ہیں وہ میاں گورنر نواز صاحب یہ شریف فرمائیے گا، آپ نے کہا کہ فراہم کی فیملی جا کی رہی ہے۔ obviously یہ خواہش ہوتی ہے کہ بیسٹ پاسبل میڈیکل اٹینشن اور ٹریٹمنٹ اور ان کو سپورٹ ملے۔ ابھی تو کر دیا ہے مریم نواز کو، فیصلہ کر لیا ہے وزیر اعظم نے کہ وہ منتقل ہو جائیں گی سروسز ہاسپٹل، لیکن کس کا یہ فیصلہ تھا؟ کتنا کربناک فیصلہ تھا کہ صبح 4:30-5 بجے چند گھنٹے ان کو رکھا گیا سروسز ہاسپٹل میں ان کے والد کے ساتھ، اور ان کو دوبارہ نیب کی قید میں صبح 4:30-5 بجے واپس بھیج دیا گیا، صبح ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا گیا۔ کتنی تکلیف کی بات ہے، کیونکہ ان کے والد اتنی سخت بیمار ہیں اور وہ ان کے لیے واحد ایک شخصیت ہے ان کی گھر کی جو کہ ان کے ساتھ تھی، ان کی صاحبزادی، اور اس طریقے سے ان کو واپس بھیجنا یہ بہت ہی تکلیف دہ معاملہ تھا۔ ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے بچے جو ہیں لندن سے، ان کے بیٹے اور بیٹی پاکستان ان کی تیمارداری کے لیے آنا چاہتے ہیں،
تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی حکومت جو ہے اس میں کسی قسم کی بھی کوئی رکاوٹ جو ہے وہ پیدا کرے گی. جہاں تک ان کی بیٹی جو یہاں پر ہیں ان کا تعلق ہے، ان کو پرول پہ ان کو ہسپتال جو ہے لایا گیا تھا، ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس کے بعد ان کو ہسپتال میں ایڈمٹ بھی کر دیا گیا تھا. قانون کے تقاضے ہیں، بدقسمتی سے ان کو پورا کرنا پڑتا ہے، اور انشاءاللہ جو بھی پاسبل ہو سکتا ہے پنجاب گورنمنٹ جو ریلیف دے سکتی ہے، تو میں انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس ایشو کو میں دوبارہ ٹیک اپ کروں گا کہ کس طریقے سے میکسیمم جو ہے ہم ان کو جو ان کی بیٹی ہے اس کی پریزنس جو ہے اس کے لیے یقینی بنا سکتے ہیں. کیونکہ آپ جیسے کہ آپ نے عرض کیا کہ ظاہر ہے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ تشویشناک صورتحال ہے، اور کیا ہر چیز جو ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے. تو اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت ہے ان کی بھی اور ان کی بیٹی کی بھی کہ وہ دونوں تو ایک ساتھ ہو جائیں. اور یہ بہت ہی کروئل چیز تھی کل رات کو جس طرح سے وہ پھر آئیں، چند گھنٹے رکی اور ان کو واپس صبح 5 بجے 4:30 بجے 5 بجے کے قریب ان کو دوبارہ نیب کی قید میں پہنچا دیا. سورج نکلنے کا انتظار کر لیا جاتا. جی میں عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ میرے علم میں یہ بات نہیں ہے اور ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ ڈائریکٹ مجھے رپورٹ نہیں کرتے ہیں، یہ نیب کا ایشو ہوگا، اور میرا نہیں خیال کہ اس سے کسی قسم کا بھی حکومت کا جو ہے ان کے لے جانے سے ہوگا، لیکن اس کی ہم جو ہے انکوائری کر سکتے ہیں. اچھا، جس طرح سے ابھی تک ان کا مرض جو ہے وہ انڈائگنوزڈ ہے، وہ اس کی ہمیں کنکلوسیو ایویڈنس نہیں مل رہی ہے کہ وجہ کیا ہے. پلیٹلیٹس ان کے مسلسل ڈسٹرائے ہو رہے ہیں، وہ نہیں سسٹین کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی بہت زیادہ سیریس سچویشن ہے، اور اس میں یہ معاملہ کورٹ میں گیا ہے، لیکن کورٹ نے تو ان کو جو اپلیکیشن ہے وہ میڈیکل بیل کی اپلیکیشن دی ہے کہ میڈیکل بنیاد پہ ان کی ضمانت دی جائے. اس کے بعد اگر ان کی فیملی کی جانب سے ان کو باہر جانے کی یا بیرون ملک لے جانے کی درخواست کی جاتی ہے حکومت سے، تو اس پر فیصلہ ہوا ہے کچھ؟ دیکھیں میں عرض کروں کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ جب کوئی شخص بھی کسی بھی فیملی میں بیمار ہوتا ہے تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بیسٹ پاسبل علاج جو ہے وہ ممکن ہے اس کو پرووائڈ کیا جائے. میں صرف آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اپنی حکومت کی طرف سے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے کسی قسم کی بھی ان کی علاج معالجہ جو ہے وہ چاہے ملک میں ہے چاہے ملک سے باہر ہے، اس میں ہم کسی قسم کی بھی رکاوٹ جو ہے وہ پیدا نہیں کریں گے. اور جو بھی ادارے جو ہیں فیصلہ کریں گے، میرے خیال میں سب سے پہلے تو میڈیکل بورڈ جو ہے اس نے اپنی اوپینین دینی ہے کہ یہ جو مرض ہے کیا اس بیماری میں پاسبل ہے کہ وہ ٹریول کر سکتے ہیں. سب سے پہلا کویسچن تو یہ ہوگا. اس کے بعد کیا ان کا یہ جو علاج ہے باہر جو ہے زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے. تو میڈیکل رپورٹ کے بعد اس کے بعد جو ہیں چیزیں جو ہیں بڑی کلیئر ہوں گی، اور انشاءاللہ یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کی بیماری کے حوالے سے، ان کے علاج کے حوالے سے، اور ان کو جو بھی سہولتیں چاہیے ان کو دینے کے حوالے سے حکومت کسی قسم کی بھی نہ تو کوتاہی کرے گی نہ لاپرواہی کرے گی. گورنر صاحب یہ پتہ چلا، یہ کچھ پتہ چلا کہ یہ جب پرسوں لائے گئے سروسز ہاسپٹل تو اسی وقت ان کی جو سٹیٹس تھا وہ بہت خراب تھا. ان کے پلیٹلیٹ کاؤنٹ جو ہے وہ بڑی تیزی سے کم ہوئے، پھر اگلے دن بھی کم ہوئے. یہ سب راتوں رات ہوا ہے؟ آپ کو کیا بتایا گیا ہے؟ گورنمنٹ کو کیا بتایا گیا ہے؟ یا لٹرلی کوئی ڈیلے ہوئی ہے، ان کو ٹینشن نہیں ملی پراپر، جیسے الزام ہو رہا ہے کہ یہ سب ایک دم راتوں رات ان کی طبیعت اتنی کیسے خراب ہو گئی ہے، اور ان کا پورا یہ نظام جو ہے وہ کیسے دہل گیا، یہ کیسے ہوا ہے اچانک؟ اس کی کوئی انویسٹیگیشن ہوئی ہے؟ کامران خان، اس پہ میں اس لیے کومنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ پوری پوزیشن جو ہے میرے سامنے نہیں ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو بات میں بھی سمجھتا ہوں کہ راتوں رات جو ہے اتنی کمپلیکیشن جو ہے نہیں ہو سکتی. اس سے پہلے سے معاملات جو ہیں شاید بگڑنے شروع ہوئے ہوں گے، لیکن اس میں جو ہے وہ تو جیل حکام جو ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں، جو ان کے پرسنل معالج ہیں. لیکن ابھی تک مجھے یہ شکایت نہیں ملی ہے کہ پرسنل معالج نے ان کے یہ کہا ہو کہ ان کو ہسپتال لے کے جانا ہے، ان کو فلاں ٹریٹمنٹ دینی ہے، اور حکومت کی طرف سے یا کسی ادارے کی طرف سے کسی قسم کی جو رکاوٹ ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہو.
اب اس وقت ان کی فیملی ان سے جو شہباز شریف صاحب جب چاہتے ہیں ان سے مل سکتے ہیں، اور فیملی پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے ماں سوائے مریم نواز کے جو کہ نیب کی قید میں ہیں، اس پہ کیا اسٹیٹس ہے گورنمنٹ کا کہ ان کے فیملی کے لوگ جو کلوزسٹ لوگ ہیں ان کے وہ جب چاہے ان سے مل سکتے ہیں، ان کے پاس کوئی رک بھی سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ اگر فیملی کے لوگ جو ہیں وہاں پر رکنا چاہیں تو ان کے لیے کسی قسم کی رکاوٹ ہوگی۔ ایون ان برٹن جب کوئی مریض جو ہے اس کی انٹینسو کیئر یونٹ میں ہوتا ہے یا سیریس حالات میں ہوتا ہے تو ان حالات میں فیملی کے جو افراد ہیں ان کو وہاں پر رہنے کی اجازت دی جاتی ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس قسم کا اگر وہاں پر فیملی کے کوئی لوگ رکنا چاہتے ہوں تو اس کے لیے بالکل پورا جو ہے ہر طریقے سے ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ تو یہاں تک مریم نواز کا تعلق ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم رابطہ جو ہے وہ کریں گے کہ ود ان لیگل فریم ورک ان کی کمپنی کو یقینی بنانے کے لیے کیا کچھ حکومت جو ہے اس میں کیا کردار جو ہے اداروں کے ساتھ کردار ادا کر سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس وقت کافی ہلچل ہمیں نظر آ رہی ہے، گہما گہمی ہے سروسز ہاسپٹل کے باہر۔ اندر جناب نواز شریف اس وقت موجود ہیں اور باہر ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ اسپیشل کورسپونڈنٹ حسن رضا۔ وہاں کی تازہ ترین صورتحال ہم جانتے ہیں، براہ راست جائیں گے سروسز ہاسپٹل۔ بہت بہت شکریہ حسن رضا۔ یہ بتائیے گا کہ باہر کا منظر کیا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں پھر بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں، تھوڑی دیر پہلے خبریں تھیں وہاں نعرے لگ رہے ہیں، یہ بھی خبریں ہیں کہ کسی بھی وقت یہاں پہ مریم نواز پہنچنے والی ہیں اپنے والد کو جوائن کرنے کے لیے۔ جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں۔ آج تو جو ہے گزشتہ دنوں کی نسبت آج جو ہے کافی زیادہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور کارکن یہاں پہ دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ افراد جو شاید پہلے 2-4 دنوں میں دیکھنے میں نہیں آئے، آج زیادہ تر جو ہے یہاں پر دیکھنے میں آئے، اور جنید صفدر بھی باہر یہاں پر موجود ہیں، اور ان کا بھی کہنا ہے کہ میں یہیں پہ کھڑا رہوں گا کیونکہ مجھے نواز شریف سے تو ملنے کی اجازت دی گئی لیکن میں اپنی والدہ کے لیے بھی یہاں پر رکوں گا۔ اور آپ یہ بھی درست فرما رہے ہیں کہ مریم نواز کچھ ہی دیر میں جو ہے یہاں پر شاید وہاں سے پہنچ جائیں گی، کیونکہ حکومت پنجاب کی جانب سے اب جو وہی معاملہ ہے کہ مریم نواز کو اسی تسلسل کے سامنے رکھتے ہوئے جو ہے لایا جا رہا ہے کہ مریم نواز کی جانب سے ایک درخواست ہمیں یہ مجمع دکھا سکتے ہیں اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ موجود ہے؟ کیا ان کی ایکٹیویٹی کیا ہے؟ یہ کچھ پین کر کے اگر ہمیں دکھائیں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں۔ جی بالکل، میں آپ کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کرتا ہوں۔ یہاں پر جو ہے وہ ٹینٹ لگ رہے ہیں، یہ ٹینٹ لگائے جا رہے ہیں کہ تاکہ جتنے بھی مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور کارکن ہیں یہاں پر بیٹھیں، اور جب ان کے کارکن بیٹھیں گے تو صاف ظاہر ہے ان کے ساتھ دیگر افراد بھی یہاں پر جو ہے وہ بیٹھیں گے۔ یہ جو ہے ٹینٹ لگا رہے ہیں اور یہاں پہ دریاں بچھائی جائیں گی۔ پہلے انہوں نے یہاں پہ دریاں بچھائی تھی، پھر ان کو یہ تھا کہ شاید کل ہم آئیں گے کیونکہ مریم نواز صاحبہ کا جب ان کو جیسے ان کو پتا چلا کہ وہ بھی یہاں پر پہنچ جائیں گی، پھر اس کے بعد یہاں پر جو ہے تمام افراد کارکن یہاں پر بیٹھ گئے۔ اگر میں اس تسلسل یہاں پہ دکھاؤں تو مختلف افراد یہاں پہ ہیں، وہ دیکھیں سامنے جو ہے وہ نفل جو ہے وہ ان کی صحت یابی کے لیے جو ہے وہاں پہ نفل پڑھتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں۔ اسی طرح یہاں پر جو ہے ایک لمبی ایک قطار دکھائی دیتی ہے مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی، نواز شریف کے چاہنے والوں کی۔ یہاں پہ کوئی نعرے لگا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے دھرنا ہوگا، کوئی دعا کے لیے درخواست کر رہا ہے، کوئی مختلف جگہوں پہ بیٹھے دعا کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک لمبی جو ہے قطار دکھائی دیتی ہے۔ یہاں پہ بچے، بزرگ، بڑے، خواتین، مرد جو ہے تمام افراد یہاں پر موجود ہیں، مختلف جگہوں سے یہاں پہ آئے ہیں، لاہور سے نہیں آئے بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے گجرانوالہ سے بھی یہاں پر پہنچے ہیں، راول پنڈی سے بھی یہاں پہ افراد پہنچے ہیں، دیگر اضلاع سے بھی یہاں پر جو ہے افراد پہنچے ہیں، اور کہ یہاں پہ جو ہے تاکہ مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں نواز شریف ان کی صحت یابی کے لیے دعا کی جا سکے، ان سے ہمدردی ظاہر کی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ جو پنجاب حکومت کی جانب سے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب اور گورنر پنجاب کے نمائندگان بھی یہاں پر موجود ہیں، جو لمحہ بہ لمحہ ان کو آگاہ کر رہے ہیں کہ نواز شریف کی صحت کیا ہے، اندرونی معاملات بھی اور بیرونی معاملات بھی، سیکورٹی کے حوالے سے بھی انہوں نے فل پروف انتظامات کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب جو ہے ان کا جوش و خروش جو ہے وہ بڑھتا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ ان کا یہی کئی روز سے بیٹھے ہیں، ان کے یہی مطالبات ہیں کہ ڈاکٹرز اتنے دن سے تشخیص کیوں نہیں کر پائے، ڈاکٹرز کی جانب سے جو رپورٹس لی جاتی ہیں اس کو کیوں مد نظر نہیں رکھا گیا۔ اب ایک نئی جو ہے حکومت پنجاب کی جانب سے ایک نیا بورڈ بھی، خصوصی اسپیشل بورڈ جو ہے تشکیل دے دیا گیا ہے، جس میں ڈاکٹر عدنان بھی شامل ہیں، وہی ڈاکٹر ایاز محمود ہیں جو آج سے 4-3 روز تک جو ہے بہت شکریہ حسن رضا، بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے سروسز ہاسپٹل کے باہر، جہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کسی بھی لمحے یہاں پہ مریم نواز بھی پہنچنے والی ہیں جو کہ اپنے والد سے
اب ان کے ساتھ رہ پائیں گی۔ تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم عمران خان نے اس کی اجازت دی ہے۔